والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك قال الإمام البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل واستدل بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ ہم علم حاصل کریں. ارشاد فرمایا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک. اس کے بعد درود و سلام و امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے حدیث شریف میں جو آپ سے ثابت ہے مستند روایت ہے صحیح حدیث ہے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو انسان کسی راستے پر چلتا ہے علم کو حاصل کرنے کے لیے، کسی راستے پر وہ نکلتا ہے علم کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. سبحان اللہ. برادران اسلام، معزز طلباء اور طالبات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق اور اس کی مہربانی سے شہر حیدرآباد میں پہلی مرتبہ یہ ایک علمی دورہ، ایک علمی کورس شروع کیا جا رہا ہے. بہت ہی مشہور اور اہم ترین کتاب الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، جس کے مؤلف ہیں فضیلۃ الشیخ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ تعالی. اس کتاب کا یہ دورہ انشاءاللہ یہاں اس مسجد صفا، معین باغ، ریاست نگر، شہر حیدرآباد، صوبہ آندھرا پردیش، ہندوستان میں ہونے جا رہا ہے. آج 22 رجب 1432 ہجری مطابق 25 جون 2011 عیسوی ہیں. یہ کورس انشاءاللہ جیسا کہ آپ تک اعلانات پہنچائے گئے، خبر دی گئی آپ کو، ہر ہفتہ اور اتوار اسی مسجد میں بعد نماز مغرب تا عشاء ہوں گے. یہ کورس ہوگا، یہ کلاسز یہاں پر ہوں گی. 6 کلاسز ہوں گی پہلے، اس کی آج ابتدا ہے. 6 کلاسز میں ہم انشاءاللہ یہ پوری کتاب الدروس المہمہ لعامۃ الامہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اور 6 کلاسز کے بعد 7ویں جو کلاس ہماری ہوگی جولائی میں انشاءاللہ، سنیچر کے دن، ہفتے کے دن، اس میں آپ لوگوں کا امتحان لیا جائے گا. اس کے بعد جو 8ویں اور آخری کلاس ہوگی تو انشاءاللہ اس مسجد کی کمیٹی کی جانب سے آپ حضرات کے درمیان اسناد سرٹیفکیٹ شہادہ تقسیم کی جائیں گی. یہ کوئی درس نہیں ہے، نہ ہی جمعہ کا خطبہ ہے، اور نہ ہی کوئی کانفرنس ہے، اور نہ ہی کوئی تقریر ہے، بلکہ اس کو کہتے ہیں دورہ عربی زبان میں، الدورہ العلمیہ، یعنی علمی کورس، ایجوکیشنل کورس، اسلامک ایجوکیشنل کورس. یہ ہو رہا ہے جو کلاسز ہیں انشاءاللہ. آپ کے درمیان جو مذکرہ، یہ ہے مذکرہ، آپ کے درمیان جو مذکرہ تقسیم کیا گیا ہے، اس پورے کورس کو سوال اور جواب کی شکل میں ہم نے تیار کیا ہے، جو آپ کے درمیان آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ ترتیب کیا ہوگی کلاسز کی؟ سب سے پہلے میں لیسن نمبر 1
یا جو بھی سبق ہوگا درس نمبر 1، درس یعنی لیسن، میں سبق کی وضاحت کروں گا، آپ توجہ سے غور سے سنیں گے. اس کے بعد اس سبق سے ریلیٹڈ جو سوالات مذکرہ میں موجود ہیں، مذکرہ اس کو کہتے ہیں جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، ایک منٹ، یہ مذکرہ ہے، ٹھیک ہے. تو میں سب سے پہلے وضاحت کروں گا، ایکسپلین کروں گا درس، لیسن. آپ غور سے توجہ سے سنیں گے اور جو پوائنٹ، جو باتیں نوٹ کرنے کی ہیں وہ نوٹ کریں گے. کس میں؟ کاپیوں میں. کاپیاں الحمدللہ دی گئی ہیں، یعنی ہر چیز تیار ہے، بس آپ حاصل کریں بس، ٹھیک ہے. تو وہ پوائنٹس آپ اپنی کاپیوں میں، نوٹس میں لکھیں گے. اس کے بعد میں کسی طالب علم سے سوالات پڑھواؤں گا، وہ سوال پڑھیں گے اور جواب پڑھیں گے، اور سب اپنے اپنے مذکرے میں غور سے دیکھیں گے. جو بات وضاحت طلب ہے، واضح نہیں ہے، جواب کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کو انشاءاللہ سمجھایا جائے گا. تو یہ ہماری ترتیب ہوگی. اور کل سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج تو چونکہ پہلی کلاس سے بیٹھ گئے ہیں پورے، کل سے لائن سے بیٹھیں، ٹھیک ہے. ادھر اور ادھر لائن سے بیٹھیں، بہتر ہے. ایک ترتیب رہے گی راستہ چھوڑ کر آنے والوں کے لیے. لائن سے آپ لوگ بیٹھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. الحمدللہ یہ ایک علمی دورہ ہے جس میں انشاءاللہ آپ کو علم ملے گا. اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع، یعنی نفع دینے والا علم اور قبول کیا جانے والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس کی فضیلت بارہا آپ نے علماء کی زبانی سنی ہوگی کہ علم حاصل کرنے کے لیے انسان نکلتا ہے تو اس کے لیے بڑے فائدے ہی فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، جن کو علم دیا گیا ان کے درجات ہیں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ نے فرمایا جو علم حاصل کرتے ہیں اور جو علم حاصل نہیں کرتے ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن میں اور ایک بھی آیت ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو. اللہ نے قول و عمل سے پہلے علم کا تذکرہ فرمایا. اس آیت کو باب بنا کر، چیپٹر بنا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ قول و عمل سے پہلے علم ضروری ہے. قول و عمل سے پہلے علم ضروری. حدیثیں بہت زیادہ آئی ہیں اس سلسلے میں، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علم حاصل کرنے کے لیے آپ نکلے تو جنت کا راستہ آپ کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. جنت جو ہم سب کی خواہش ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، تو علم حاصل کرنے سے راستہ جنت کا آسان کر دیا جاتا ہے. اور مچھلیاں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، مچھلیاں، چونٹیاں، سب مخلوق ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں. بہت فائدے ہیں. اور بغیر علم کے عمل صحیح نہیں ہے، بغیر علم کے دعوت و تبلیغ صحیح نہیں ہے. اور ایک عام مسلمان کو دین کا بنیادی علم حاصل کرنا ضروری ہے. اسی علم کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے ایک فری شارٹ کورس اس کتاب کا یہاں شروع کیا جا رہا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ پوری جستجو، پوری جد و جہد اور پورے اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ علم حاصل کریں گے. علم حاصل کرنے کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں سب سے پہلی چیز ہے اخلاص، کہ اس علم کو حاصل کرنے کے پیچھے ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو. اپنی ذات سے جہالت کو ہٹانا ہے کہ ہم کو جو نہیں معلوم ہے ہم معلوم کریں، اور اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے خوش ہو. اخلاص کے ساتھ، کیونکہ علم حاصل کرنا بہت بڑی عبادت ہے. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا عبادت ہے. عبادتوں میں علماء نے فرمایا سب سے بڑی عبادت علم کا حصول ہے، کیونکہ دیگر عبادات کے صحیح ہونے کا دار و مدار علم کے حاصل کرنے پر ہے. اسی لیے اس کو اشرف العلوم کہا گیا. بہت بڑا علم، سب سے اچھا تقرب ہے یہ. اس کے لیے ضروری ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. عبادت کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے. تو علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے اور اس کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے. اس کے بعد محنت. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. قرآن کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ انسان جتنی کوشش کرتا ہے اتنا اس کو دیا جاتا ہے. آپ علم حاصل کرنے کے لیے جتنی کوشش کریں گے اللہ اتنا آپ کو علم دے گا. تیسری چیز دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں، بیٹھے ہیں، علم حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ تو ہم کو علم عطا فرما. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا علم الانسان ما لم يعلم. علم اللہ دیتا ہے، علم اللہ دیتا ہے. اسی طریقے سے تقوی کا ہونا علم کے لیے بھی بہت ضروری ہے. واتقوا اللہ یعلمکم اللہ. اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ تم کو علم دے گا. اور استاد کا ادب اور جو چیز پڑھی جاتی ہے کتاب کا، اس کا ادب اور احترام، یہ ساری چیزیں بھی جو ہے معاون ہوتی ہیں، یہ بھی ضروری ہوتی ہیں.
علم کے حصول کے لیے. یہ دورہ اس کتاب کا آپ کو کرایا جا رہا ہے, شارٹ کورس جو ہو رہا ہے. یہ جو کتاب ہے دروس المہمہ لعامۃ الامہ, اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے. اہم دینی اسباق کتاب کا نام ہے, اہم دینی اسباق. اس کتاب میں علامہ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ نے 4 اہم چیزوں کو بیان کیا ہے اس کتاب میں. پوری کتاب میں آپ کو 4 چیزیں ملیں گی انشاءاللہ, جو کہ ایک مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے. عقیدہ پہلی چیز. کل سے انشاءاللہ باقاعدہ بورڈ کا بھی انتظام ہوگا, یہاں پوائنٹس لکھے جائیں گے انشاءاللہ. عقیدہ اس کتاب میں آپ کو ملے گا. ایک عام مسلمان کے لیے کیسے عقیدہ ہونا, ایک عام مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. تو عقیدہ ہے ایک سبجیکٹ جو کہ امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ. دوسری اس کتاب میں چیز آپ کو ملے گی فقہ. کیا ملے گی؟ فقہ, جو کہ بہت ضروری ہے. فقہ کہتے ہیں دین کو سمجھنا. تو اس سلسلے میں جو بنیادی چیزیں وضو اور نماز کے مسائل ضروری, وہ شیخ محترم نے اس میں ذکر کیے ہیں. تیسری ضروری چیز اس کتاب میں موجود ہے, اور وہ ہے ایک مسلمان کے آداب اور اخلاق کیسے ہونے چاہیے. اور فورتھ اور لاسٹ چیز اس کتاب میں ہے, وہ ہے جنازے کے مسائل. عقیدہ, فقہ اور آداب و اخلاق اور جنازہ, کہ ایک انسان کی موت ہو جائے تو کیا کریں, مرد ہو تو کیسے اس کا کفن پہنایا جائے گا, عورت وغیرہ. جنازے کے جو ضروری مسائل ہیں یہ آخری حصہ ہے. تو یہ 4 حصے ہیں, اور کتاب میں کل 18 لیسنس ہیں جو ہم تقسیم کریں گے 6 دنوں میں. تو کتنے ہوں گے ایک دن میں؟ 3 لیسنس ہم کو پڑھنے پڑیں گے. ہر دن 3 سبق ہم پڑھیں گے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ 6 دنوں میں 18 اسباق 18 لیسنس ہم پڑھ لیں گے. اور وہ ساری چیزیں مذکرے میں موجود ہے سوال جواب کی شکل میں. امتحان مذکرے سے ہوگا, اور امتحان کا مقصد بھی ہمارا یہ ہے جو چیزیں اس کورس میں پڑھائی گئی ہیں یا پڑھائی جائیں گی انشاءاللہ, کتنا آپ نے اس کو سمجھا ہے, اس کا اندازہ امتحان سے ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلا لیسن, پہلی چیز, فضیلت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ, آپ جانتے ہیں بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے مجتہد عالم گزرے ہیں, سعودی عرب کے مفتی عام گزرے ہیں, اور بہت علمی خزانہ آپ نے امت کے لیے چھوڑا ہے. بڑی پیاری پیاری آپ کی کتابیں ہیں اور آپ کے علمی دروس ہیں, انہی کی تصنیف کردہ کتاب ہے. سب سے پہلا جو لیسن ہے, ضروری چیز ہے, وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو کتنا قرآن مجید یاد ہونا چاہیے. یہ سب ایک مسلمان کے لیے کتنا قرآن مجید یاد ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے آسمان سے قرآن مجید کو نازل فرمایا. اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین. ٹھیک ہے, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کتاب ہدایت ہے. اچھا, نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے, تو نماز پڑھنے کے لیے قرآن کا یاد ہونا ضروری ہے. تو شیخ کا جو مشورہ ہے یا شیخ کی جو نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو کم سے کم سورہ فاتحہ اور قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتیں صحیح تلفظ کے ساتھ یاد ہونا اور ان کا معنی اور مفہوم جاننا ضروری, تاکہ وہ نمازوں میں پڑھے. ایک تو سورہ فاتحہ جانتے ہیں ہم نماز کا رکن ہے, تو سورہ فاتحہ یاد ہونا ضروری ہے کیونکہ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنی ہے. اس کے علاوہ وم سورہ جس کو کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں, تو شیخ نے جو مشورہ دیا وہ ہے سورہ زلزال سے لے کر اذا زلزلت الارض زلزالها سورہ ہے نا, اس سورے سے لے کر آخری سورہ ناس قل اعوذ برب الناس تک یاد رکھنا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ضروری ہے. یہ پہلی بنیادی چیز. کیوں ضروری ہے؟ تاکہ نمازوں میں ہم پڑھیں. نماز پڑھنی ہے نا, فرض ہے نا, کیا پڑھیں گے نماز میں؟ سورہ فاتحہ تو نہیں, اس کے ساتھ اور سورہ بھی پڑھی جاتی ہے, تو یاد رکھنا ضروری ہے. اب اس کو مخارج کا خیال کرتے ہوئے تجوید کے ساتھ یاد کرنا چاہیے, سیکھنا چاہیے. جیسے مخارج یعنی پروننسیشن, الحمدللہ رب العالمین, عین کہاں سے نکلے گا, الف کو کہاں سے نکالنا ہے, با کا کیا مخرج ہے, تا ثا جیم حا خا, دال ذال را زا سین شین صاد ضاد ضاد طا ظا لام, یہ سب حروف ہیں, الفابیٹس ہیں یہ عربی کی. تو اس کا مخرج کہاں سے نکالنا ہے, زبان کی نوک سے, حلق سے, دائیں سے, بائیں سے,
تلفظ صحیح طریقے سے سیکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن وہ صحیح پڑھے. الحمد کو الحمد بولے, الحمد نہیں بولے. اور رب العالمین, عالمین کو عالمین بولے, عالمین نہ بولے, الف سے نہیں بولے, کیونکہ معنی بدلتا ہے, اس سے معنی بدل جاتا ہے. لہذا انسان علم حاصل کرے, سیکھے, اور یہ مشکل نہیں ہے. انسان بڑی عمر کو بھی پہنچ جائے, وہ سورہ فاتحہ یاد کرے تلفظ کے ساتھ, کسی حافظ صاحب کے پاس, کسی قاری صاحب کے پاس, یا تجوید کے قواعد والی جو کتابیں ہوتی ہیں اس کو سامنے رکھ کر وہ سیکھے اس کو. یہ پہلی ذمہ داری اس کی. سورہ فاتحہ کی تفسیر اور 3 سوروں کا ترجمہ اور تفسیر, تفسیر تو نہیں بلکہ ترجمہ یا اس کا خلاصہ مختصر آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. یہ درس نمبر 1 میں انہوں نے ذکر کیا ہے. سورہ فاتحہ سب جانتے, سورہ فاتحہ تو یاد ہے, لیکن اور جو سورے ہیں, سورہ زلزال سے لے کر سورہ ناس تک, جس کو یاد نہیں ہے کل یاد کر لیں, ہوم ورک. سورہ فاتحہ تو یاد ہے, اذا زلزلت الارض زلزالہا, سورہ زلزال سے لے کر سورہ ناس تک جو صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی, جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لیں گے. اچھا, جن کو یاد ہے ترجمہ یاد نہیں ہے یا ترجمہ نہیں معلوم سورہ فاتحہ کا اور دیگر صورتوں کا, تو ان کے لیے آسانی کرتے ہوئے مختصر کم سے کم کل تک سورہ فاتحہ اور 3 آخری کے جو سورے ہیں, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, ترجمہ یاد کر کے آئیں گے انشاءاللہ. سورہ فاتحہ کا جس کو ترجمہ معلوم ہے الحمدللہ, جس کو نہیں معلوم ہے وہ یاد کر لیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے. الحمدللہ, تمام تعریف اللہ اس رب کے لیے ہے, اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. تو اس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی. حمد. الرحمن الرحیم اللہ کے اسماء ہیں, نام ہے. رحم کرنے والا, نہایت مہربان. ٹھیک ہے, اس میں صفت رحمت ہے. رحمان میں ایک صفت ہے صفت رحمت, اور رحیم میں ایک صفت ہے. رحمان میں جو صفت ہے صفت رحمت وہ عام ہے, ٹھیک ہے, اور الرحیم میں جو صفت ہے وہ صفت خاص ہے. اور جہاں تک رب ہے, الحمدللہ رب العالمین, اللہ, یہ سب آگے آ رہا ہے انشاءاللہ. اللہ اس ذات کا نام ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے, پریشانیوں میں جس کی طرف دل لپکتے ہیں. رب اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کے 3 معنی آئے ہیں عربی زبان میں. رب کے 3 معنی ہیں, اور دعاؤں میں انبیاء نے اس نام کو زیادہ استعمال کیا ہے. ربی زدنی علما, رب ارحمہما کما ربنا ظلمنا, ایسے. رب لا تذرنی. رب کے 3 معنی ہیں. ایک معنی ہے خالق, پیدا کرنے والا. دوسرا معنی ہے مالک, بادشاہ. تیسرا رب کا معنی ہے مربی, تربیت کرنے والا, کائنات کا نظام چلانے والا. کائنات کا نظام چلانے والا, یہ تیسرا معنی ہے. یہ رب کے معنی. عالمین, سارے جہان, عالم بہت سارے ہیں تو مختلف عالمین ہیں, تو سب کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذکر کیا. مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا بادشاہ. مالک اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, انسان اپنے عمل کو پیش کرتا ہے, تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں, یعنی تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور کسی اور سے ہم مدد بھی نہیں مانگتے ہیں, کیونکہ مدد مانگنا عبادت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, یہاں دعا ہے. اس آیت میں کیا ہے, اللہ سے صراط مستقیم, سیدھا راستہ مانگا گیا ہے, اس کی ہدایت طلب کی گئی ہے. صراط الذین انعمت علیہم, کون سا سیدھا راستہ جس پر لوگ چلے تو اللہ نے انعام کیا, اللہ کا انعام ہوا, لوگ اس راستے پر چلے تو ان کا انعام, تو انعام یافتہ لوگوں کا جو سیدھا راستہ ہے, اے اللہ اس کی ہم کو تو ہدایت کر. یہ دعا مانگی جا رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم میں, اور اس کی صفت آ رہی ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں 2 راہوں سے پناہ مانگی گئی ہے, اور وہ مغضوب علیہ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا, غصہ ہوا, ولا الضالین اور وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے. غیر المغضوب علیہم سے یہود مراد ہے, ومن علی شاکلتہم, اور ان کے طریقے پر جو لوگ تھے جن کے پاس علم تھا عمل نہیں تھا. ولا الضالین سے مراد نصارہ ہیں, کرسچنز, جو عمل تو بہت کرتے تھے لیکن علم ان کے پاس نہیں تھا. تو یہ ہے سورہ فاتحہ. اس کے بعد سورہ اخلاص, قل اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس میں یہ بہت بڑی سورہ ہے, جانتے ہیں آپ اس کی فضیلت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ثلث القرآن ہے. تو قل هو اللہ احد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یہ حکم دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے. کس چیز میں ایک ہے؟ رب ہونے میں, معبود ہونے میں,
اسما میں، صفات میں، ہر چیز میں وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ الصمد کہتے ہیں بے نیاز کو، یعنی جو کسی کا محتاج نہیں ہے، مخلوق جس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا ہوا ہے، مطلب نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یہ نفی ہے۔ اور قرآن کا ایک شاندار انداز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی مجمل کی ہے، نفی مجمل یعنی مختصر۔ قرآن میں نفی کم ہے، اثبات زیادہ ہے۔ اسماء و صفات کے باب میں ایک فائدے کی بات، نفی کم ہے۔ نفی کہاں کہاں ملے گی آپ کو؟ قرآن میں تلاش کیجیے، ایک ہی آیت ہے، لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، نفی کی۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اونگ اور نیند کی نفی کی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگ آتی ہے اللہ کو اور نہ نیند۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، نفی۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا، تھکا نہیں اللہ، تو تھکاوٹ کی نفی، نیند کی نفی، اونگ کی نفی۔ نفی سمجھ رہے ہیں؟ انکار نہیں، اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو اونگ نہیں آتی، نفی کم ہے، اور یہی شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اثبات بہت ہے، اللہ کیا کیا کرتا ہے وہ بہت ہے قرآن میں، اللہ کے افعال صفات بہت زیادہ ہیں، اور یہی انداز صفات تفصیل سے، اثبات مفصل کہتے ہیں، یہ دو ورڈز لکھ لیں تو اچھا رہے، اثبات مفصل، نفی مجمل، علمی باتیں ہیں تھوڑی سی۔ اثبات مفصل، اثبات مفصل، نفی مجمل، یہ قرآن میں موجود ہے۔ کیا مطلب؟ پہلے لکھ لیں، پہلے پھر دیکھیں۔ اثبات مفصل یعنی جو جو چیزیں اللہ نے اپنے لیے ثابت کی ہیں وہ بہت ہے، تفصیل سے ہیں۔ نفی مجمل، نفی مجمل، جو نفی کیا ہے اللہ نے اپنی ذات سے وہ مختصر ہے، اور یہی شان ہوتی ہے جب آپ کو کسی کی تعریف کرنی ہے تو آپ کسی کی تعریف کرنی تو آپ کہیں گے آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں۔ جب ایک انسان ایک بادشاہ کی تعریف کرنا چاہتا ہے، اے بادشاہ تو کرم کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، رعایا تجھ سے بڑی خوش ہے، تو دینے والا، تو خرچ کرنے والا، تو سخی ہے، فلاں، بہت ساری باتیں، تو بخیل نہیں ہے، ایک جملہ بولے گا، نفی ایک کرے گا، بخیل نہیں ہے، تو کنجوس نہیں ہے، تیرا ہاتھ تنگ نہیں ہے، دو تین بولے تو برداشت کرے گا بادشاہ۔ اگر نفی تفصیل سے ہوتا بولے گا گردن مارو اس کی، یہ کیا بولنا چاہ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نفی اگر تفصیل سے کرے، وہ اس کی تعریف نہ کرے، بولے گا اے بادشاہ، مثال دے رہا ہوں بادشاہ، اے بادشاہ تو جو ہے چور نہیں ہے، تو زانی نہیں ہے، تو شرابی نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا لمبا بول رہا ہے، پھر جائے گی بادشاہ، کیا بولنا چاہ رہا ہے، مختصر بولو، تعریف زیادہ کرو، طریقہ ہوتا ہے۔ چلیے، یہ قرآن کا انداز، قرآن میں یہ چیز موجود ہے، یہاں اس سورہ اخلاص میں وہی چیز ہے۔ اس کے بعد قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، سورہ فلق ہے، ترجمہ مذکر میں موجود ہے۔ اس میں کیا آگے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگیں۔ قل اعوذ برب الفلق، صبح کے رب کی پناہ میں دیتا ہوں، اپنے آپ کو میں حفاظت میں اور پناہ میں دیتا ہوں۔ کس کی پناہ میں؟ رب کے، رب الفلق، صبح کے رب کی۔ من شر ما خلق، کس چیز کی پناہ، کس چیز سے پناہ، عفوا کس سے آپ کو پناہ چاہیے؟ ہر مخلوق کے شر سے۔ بڑی پیاری سورہ ہے، ہر مخلوق کے شر سے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور ہر اس چیز کے شر سے، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے، اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جاتا ہے۔ من شر غاسق اذا وقب، وقب کہتے ہیں چھا جانے کو، جب رات میں اندھیرا چھا جاتا ہے تو اس وقت جو شر پھیلتا ہے دنیا میں، اس کے بھی شر سے میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہ میں، گانٹ میں گرہ باندھ کر پھونکنے والی جادوگر عورتوں کی شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اس کے بعد سورہ ناس ہے، قل اعوذ برب الناس، اس میں بھی پناہ مانگی، استعاذہ ہے جو کہ ایک مستقل عبادت ہے، یہ بھی آپ کو یاد کرنا ہے ترجمے کے ساتھ۔ یہ تین سورے سورہ فاتحہ کو ملا کر 4 ہو گئے، ترجمے کے ساتھ کل تک انشاءاللہ یاد کرنا ہے، اور باقی کے صورتیں جو ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا تک زبانی یاد کریں۔ اگر ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں تو بہت اچھی چیز ہے، اور تفسیر اس کی پڑھ لیں ایک مرتبہ بس، ٹھیک ہے؟ ان صورتوں کی تفسیر پڑھ لیں۔
قل اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، کس چیز کے؟ اب یہاں پناہ میں آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے رہے ہیں، لیکن کس چیز سے؟ من شر الوسواس الخناس، ہر پیچھے ہٹ جانے والے وسوسوں سے، ہر پیچھے ہٹ جانے والے وسوسوں کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، شیاطین کے بارے میں ہے یہ، شیاطین جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا لوگوں میں سے ہو، لوگوں جو وسوسے، برے خیالات، عجیب و غریب باتیں دین کے بارے میں لوگ دماغوں میں، دلوں میں ڈالتے ہیں، تو ان لوگوں سے بھی پناہ مانگی گئی ہے اس سورہ میں، اور جن بھی جو شیاطین لوگوں کے سینوں میں عجیب و غریب، جب اس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کو اللہ نے پیدا کیا، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا، ایک وسوسہ آتا ہے، وسوسوں کا شکار بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ یہ سورہ پڑھنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، قرآن کثرت سے پڑھنی چاہیے، برے خیالات، وسوسے، اور جو وسوسہ آئے، جب کوئی چیز دل و دماغ میں پیدا ہو تو انسان اپنے دماغ کو ڈائیورٹ کر دے، وسوسوں کا علاج ہٹا دے، ایک چیز پیدا ہو رہی ہے قبرستان کے بارے میں یا کسی بابا کے بارے میں، ہٹا دے اپنے دماغ کو وہاں سے، جیسا کہ کسی نوجوان نے کہا تھا کہ ایک بہت نیک آدمی کا انتقال ہوا یہاں شہر میں، میرے دل میں یہ وسوسے آ رہے ہیں کہ یہ اللہ تھا اور اللہ کا انتقال ہو گیا، ایسا برا خیال آ رہا ہے اس کے دل میں، تو کیا علاج ہے اس کا؟ توبہ، استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، اعوذ برب الناس پڑھنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے، قرآن کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ اب جب یہ خیال شروع ہو تو اس کو چھوڑ دے، انسان اس کو چھوڑ دے، اپنے آپ کو، اپنے دماغ کو دوسری طرف لگائے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، کوئی بھی گھر کا کام کرے، حلال کاموں میں، اللہ کی اطاعتوں میں اپنے دماغ کو بزی کر دے۔ چلیے، اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کے ارکان ذکر کیے ہیں اسی سبق میں۔ یہ ضروری 3 صورتوں کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے اسلام کے ارکان بیان کیے ہیں۔ ارکان رکن کی جمع ہے، پلرز۔ اسلام کے 5 پلر ہیں، 5 ارکان ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ سپرد کرنا، الاستسلام للہ بالتوحید۔ اسلام کا کیا معنی ہے؟ اسلام کا معنی توحید کے اقرار کے ساتھ، توحید کے اقرار کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے، اور شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کرنا۔ یہ پورا اسلام کا معنی علماء نے بیان کیا۔ ایک مرتبہ پھر، توحید کے اقرار کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے یا کرنا، شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کرنا، یہ اسلام کا معنی ہے۔ بعض علماء نے اسلام کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا شرک سے بچتے ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی اسلام تھا، بعثت کے بعد بھی اسلام تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اسلام کا کیا معنی؟ اللہ کی عبادت اپنے نبی کے طریقے پر کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں لوگ مسلمان تھے؟ اسلام یہ نیا مذہب ہے؟ نہیں، اسلام پرانا ہے شروع سے۔ تو پہلے اسلام کا کیا میننگ؟ اللہ کی عبادت کرنا اپنے نبی کے طریقے پر۔ اچھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نبی بننے کے بعد اسلام کا کیا معنی؟ اللہ کی عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا۔ علامہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ڈیفینیشن ہے جو انہوں نے بیان۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں جو حدیث سے ثابت ہے، بخاری، مسلم اور دیگر کتب سے ثابت ہے۔ پلرز آف اسلام 5۔ اس میں سب سے بڑا پلر، سب سے عظیم جو رکن ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی۔ یہ 5 کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، نمازوں کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا اگر استطاعت ہو، مشہور ہے نا، جانتے ہیں۔ 5 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، پہلا رکن۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا، اور 5واں استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ 5 اسلام کے ارکان ہیں؟ حدیث جبریل اس کی دلیل ہے۔ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مدینہ میں، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راوی ہے حدیث کے، مشہور حدیث ہے۔ 2 زانوں ہوئے، گھٹنے سے گھٹنا ملا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے ہتھیلیوں کو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانی شکل میں آئے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مبارک رانوں پر رکھا اور سوالات کیے 5۔
پہلا سوال یا محمد اخبرنی عن الاسلام. حدیث لمبی ہے, وقت کا خیال کرتے اس حدیث کو تفصیل سے نہ ذکر کروں, میں نہیں کر رہا ہوں, بلکہ اس پوائنٹ کو ذکر کر رہا ہوں جس سے ہمارا بھی لیسن کا تعلق ہے. اسلام کے یہ 5 ارکان, اس کی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں جبریل علیہ السلام نے آپ سے ایک سائل بن کر سوال کیا, یا محمد اخبرنی عن الاسلام, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ تم گواہی دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی, کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول. وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ, اور نماز تم قائم کرو اور زکات تم ادا کرو. وتصوم رمضان, رمضان کے تم روزے رکھو. وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا, اگر استطاعت ہو پہنچنے کی تو تم بیت اللہ کا حج کرو. یہ سن کر جبریل علیہ السلام نے تصدیق کی, صدقتا, اے اللہ کے رسول, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے صحیح کہا. تو یہ حدیث دلیل ہے اس کی, اسلام کے 5 ارکان کی. چلیے, اس میں سب سے بڑا رکن اسلام کا, 5 میں سے سب سے عظیم رکن کیا ہے, سب سے بڑا بگ پلر, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی. اس میں 2 چیزیں ہیں, ایک لا الہ الا اللہ کی گواہی, ایک محمد رسول اللہ کی. آج پڑھ کر اٹھیں گے انشاءاللہ اس کو, ٹھیک ہے. گواہی کا کیا مطلب, اہل علم نے بیان فرمایا شہادت بغیر علم کے نہیں ہو سکتی. آپ گواہی دیتے ہیں, لوگ دنیا میں بھی گواہی دیتے ہیں نا, یہ ان کا بچہ ہے, یہ زمین ان کی ہے, جج صاحب میں گواہ ہوں کہ یہ زمین ان کی ہے. تو اگر آپ کو معلوم ہو تب آپ گواہی دیں گے نا. آپ کو نہیں معلوم کہ زمین کس کی ہے, یہ جو کورٹ میں کیس گیا ہوا ہے, آپ بولیں گے جا کر کہ یہ زمین عبداللہ کی ہے, فاروق کی ہے, نہیں بولیں گے. تو شہادت بغیر علم کے نہیں ہو سکتی. اسی لیے علماء کا بڑا پیارا جو ہے, الشہادت تبنی علی العلم, شہادت کا دار و مدار ڈیپینڈ ہے علم پر. تو ایک انسان کلمہ پڑھنا چاہتا ہے, اس کو پہلے علم حاصل کرنا ہوگا, واٹ از دا میننگ آف لا الہ الا اللہ, واٹ از دا میننگ آف محمد رسول اللہ, پھر پڑھیے صاحب کلمہ. علم ہی نہیں ہے تو کیسے پڑھیں گے, سمجھ. شہادت. چلیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی, اس کا ترجمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ کا اردو میں صحیح. اللہ, توجہ میری طرف رکھیں, مذکرے کو مت دیکھیں, مذکرے کو مت دیکھیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ کے سوا حقیقت میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. حقیقت ورڈ لگانا اردو ترجمے میں, حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یا سینٹنس بدلیں, اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. صحیح ہے یہ بھی. سچا یا حقیقت لگانا اردو ترجمے میں, امتحان میں نہیں لگائے, نمبر کٹ. آج بول رہا ہوں, ابھی لمبا ہے امتحان. کیوں لگانا سچا, سچا معبود اللہ ہے. کیوں بولنا کہ حقیقت, اس لیے کہ جھوٹے ہیں, باطل ہیں. عبادت کے اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو رہی دنیا میں, ہو رہی, سورج کی ہو رہی, چاند کی ہو رہی, انسان کی ہو رہی, زندے کی ہو رہی, مردے کی ہو رہی ہے, پتھر کی ہو رہی ہے, چیزوں کی ہو رہی ہے. تو وہ سب سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ جھوٹ ہے. حقیقت ہے وہ نہیں ہے, باطل ہے سب. تو پھر حقیقت میں عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ. اللہ, اسی لیے حقیقت بولنا, لا معبود بحق الا اللہ. حقیقت میں, ان فیکٹ بولتے ہیں انگلش میں, یا جو بھی بولیے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ سب سے بڑا کلمہ ہے. اس میں, اس کلمے کا یہ معنی ہے محمد رسول اللہ کا مطلب محمد اللہ کے رسول ہیں. اب اس کے بعد اس کلمے کے لا الہ الا اللہ کے 2 ارکان ہیں. اب ہمارا لیسن نمبر 1 چل رہا ہے نا ابھی تک. تو لیسن نمبر 1 میں کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ اسلام کے ارکان پڑھ رہے ہیں. اسلام کے ٹاپک ہمارا کیا چل رہا ہے؟ اسلام کے ارکان 5, اس میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں ابھی. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ کے 2 ارکان ہیں. کیا ہے؟ 2 ارکان ہیں, نفی اور اثبات. لکھیں نفی اور اثبات. ایک نفی, ایک اثبات. کیا مطلب نفی, کیا مطلب اثبات؟ نفی کا مطلب انکار, نفی کا مطلب انکار. اثبات مطلب اقرار, ثابت کرنا کسی چیز کو. اب نفی کس کی ہے اور اقرار کس کا ہے اور کہاں ہے یہ کلمے میں؟ لا الہ کیا ہے؟ یہ نفی ہے. لا الہ کیا ہے؟ نفی. الا اللہ کیا ہے؟ اثبات. لا الہ الا اللہ, پہلے نفی پھر اثبات. کس چیز کی نفی؟
سارے معبودوں اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کی ہم کیا کر رہے ہیں؟ نفی کر رہے ہیں. کوئی بھی عبادت کے لا الہ، لا پہلے ہے. اچھا نفی پہلے ہے، یہ بھی غور کیجئے. گلاس میں گندگی ہے، ٹھیک ہے، میلا، اس کو کیا کرتے؟ پہلے دھوتے اچھا طریقے سے، اس کے بعد زمزم فریش واٹر ڈالتے. پہلے دھوتے نہیں. لا الہ دھونا دماغوں نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، انکار. پہلے برین واش، دماغ میں جو غیر اللہ کی محبت تعظیم بڑھائی ہے سب کو نکالنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، ہٹایا پورا. اس کے بعد اللہ کی عظمت ڈال. آپ ہٹائیے پہلے، کیونکہ اس میں آلریڈی ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے. ایک چیز ہو اس پر ایک چیز کیسے ڈالیں گے آپ؟ لا الہ کمال ہے. دیکھیے کلمہ یہ ہمارا. انکار نکالو دماغ سے، نکالو بزرگوں کو، اولیاء کو، سب کو، غیر اللہ کی ساتھ، یہ قبر والوں کو نکالو، زندوں کو نکالو، سب کو نکالو، اماں کو نکالو، باؤں کو نکالو، سب کو نکالو. کیا مطلب؟ یہ محبت تعظیم جس کے لیے آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. توحید میں خلل ہے ہمارے. توحید ایسی ہونا زبردست مضبوط، سب کو نکالا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے رشتے کٹ کیے. تعلقات ختم کرو مخلوق سے، اپنا تعلق اللہ سے جوڑو. اللہ اکبر. اپنا صلہ اللہ سے جوڑو. تعلق باللہ جس کی ضرورت ہے آج سب کو، اپنا تعلق اللہ سے جوڑو. تم سرٹیفکیٹ پر بھروسہ کر رہے ہو، یہ اسباب ہے. اللہ سے تعلق نہیں ہے، سرٹیفکیٹ پر بھروسہ ہے. نوکری پکی، لڑکی دیکھ کر آئے، ماں باپ نے ہاں کر دی، ان لوگوں نے بھی ہاں کر دی، سمجھ رہے وہی میری بیوی ہے، رشتہ نہیں ہو رہا ہے. اللہ سے تعلق ہے. اسباب اپناؤ. تعلق باللہ، اللہ سے تعلق. آج اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے. لا الہ نفی، الا اللہ اثبات. نفی کس کا؟ اللہ کے سوا جتنی لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے. اور اثبات کس چیز کا؟ ایک اللہ کے سچے معبود ہونے کا. وہی ہے بس، اس کے سوا کوئی بھی نہیں. فرشتے بھی عبادت کے لائق نہیں ہیں. رسول ہیں، پیغمبر ہیں نہیں ہیں. نیک لوگ ہیں نہیں ہیں. شجر و حجر ہیں نہیں ہیں. کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے. اثبات نفی پھر اثبات. لا الہ الا اللہ اننی براء مما تشرکون. قرآن کی آیتیں اس کی دلیل. چلیے اس کے بعد اس کلمے کے شرطیں 7 یا 8. یہ کلمہ پڑھنے کے لیے کنڈیشنز ہیں. اہل علم نے قرآن سے ثابت کیا ہے اس کو. اہل علم نے قرآن سے اس کو ثابت کیا ہے اور اس کی دلیلیں بھی قرآن میں موجود ہے. کیا ہیں بھائی شرطیں؟ شرطیں سمجھ رہے ہیں؟ شرط مطلب کنڈیشن. عربی میں شرط کرتے ہیں ما یلزم من وجودہ الوجود ومن عدمہ العدم. جس کے ہونے سے وہ چیز ہوتی ہے. شرط کا مطلب نماز کے لیے طہارت کیا ہے؟ شرط ہے. شرط کا مطلب جس کے ہونے سے وہ چیز ہوتی ہے، جس کے نہیں ہونے سے وہ چیز نہیں ہوتی ہے. مثال، نماز کے لیے طہارت شرط ہے. طہارت ہے تو نماز ہے، طہارت نہیں ہے تو نماز. سمجھ رہے ہو نا؟ تو کلمے کی شرطیں بھی ہیں. ایسی نہیں پڑھ لینا کلمہ، اس کے لیے کنڈیشنز ہیں. کیا ہیں بھائی شرطیں؟ نمبر 1 علم. مذکرہ میں موجود ہے. علم المنافی للشک للجہل. مصنف نے بڑا اچھا کیا ہے، شرطوں کا ذکر کیا، اس کے اپوزٹ چیزوں کو بھی ذکر کیا ہے تاکہ وہ شرط معلوم ہو جائے. پہلی شرط ہے علم، کہ اس کلمے کا علم ہو آپ کو، پھر آپ کلمہ پڑھیں. بغیر علم کے کلمہ نہیں پڑھیں. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. علم کے اپوزٹ کیا ہے؟ جہالت. تو پہلی شرط علم ہے. دوسری شرط یقین. یقین کا اپوزٹ کیا ہے؟ شک. تو شک سے نہ پڑھیں کلمہ آپ. کلمے کی شرطیں ہیں. کلمہ جب پڑھیں گے تو یقین ہونا چاہیے. کیا یقین؟ کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. ہو سکتا ہوں انہوں بھی بچے دیتے ہوں گے، نہیں، بچے صرف اللہ ہی دیتا. رزق شاید ان کے پاس بھی ہے، نہیں، یہ شک ہے. یقین یہی ہو کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. تو یہ دوسری شرط. پہلا شرط کیا ہے؟ علم. یعنی اس کلمے کا علم ہونا ہے. بھائی بغیر علم کے کیسے پڑھیں گے کلمہ؟ لا الہ الا اللہ. کیا مطلب اس کا؟ اس کے بعد پڑھیں آپ. دوسری چیز یقین، جو شک کے اپوزٹ. تیسری چیز اخلاص المنافی للشرک، کہ دل سے پڑھیں اس کلمے کو آپ، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں یا دنیا کی کسی غرض کے لیے نہیں، بلکہ پوری اخلاص کے ساتھ آپ اس کلمے کا اقرار کریں گے. اور اس کے اپوزٹ کیا ہے اخلاص کے؟
نہیں شرک، اخلاص کے اپوزٹ شرک. کسی کو ملائیں گے نہیں بلکہ خالص اللہ کے لیے کلمہ پڑھیں گے، کسی دنیاوی غرض کو چھوڑتے ہوئے. چوتھی چیز ہے صدق، سچے دل سے پڑھنا. اس کلمے کو سچے دل سے پڑھنا. اور اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ جھوٹ. سچے دل سے نہیں پڑھ رہے ہیں آپ، جھوٹ کہہ رہے ہیں. لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں آپ لیکن سچے دل سے نہیں، جھوٹے دل سے پڑھ رہے ہیں آپ، یہ غلط. سچے دل سے اس کو پڑھنا چاہیے. نمبر 5 محبت، اس کلمے سے محبت ہونی چاہیے. اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ بغض، نفرت. کیا مطلب اس کلمے سے محبت؟ یعنی اس کلمے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سچا معبود ہے، تو آپ کو محبت ہونی چاہیے اور آپ اس کی عبادت کریں محبت سے. جیسا کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے فرمایا عبادت کے 3 ارکان ہیں. عبادت کے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے. اس کے کتنے ارکان ہیں؟ 3 ارکان ہیں اس کے. کیا ہیں؟ نمبر 1 محبت، آپ عبادت کریں تو محبت سے کریں. نمبر 2 امید، عبادت کریں امید کے ساتھ. نمبر 3 ڈر، محبت، امید اور ڈر. محبت سے عبادت کریں، نفرت سے نہیں. ٹھیک ہے، یہی یہاں ذکر کیا ہے. محبت رکن ہے، شرط ہے کلمے کے لیے. نفرت نہیں ہونی چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز کیا ہے عبادت کے ارکان؟ امید، کہ آپ امید ہو کہ اس نماز کا بدلہ دے گا اللہ، روزے کا بدلہ دے گا، اچھے کاموں کا بدلہ دے گا، اللہ کی بات کریں. تیسری چیز ڈرنا بھی چاہیے کہیں عبادت زائد نہ ہو جائے، کہیں رد نہ کر دی جائے. صرف محبت سے عبادت کرنا صوفیہ کا طریقہ. ڈر نہیں، امید نہیں، صرف محبت میں عبادت ہے بھائی، غلط، صوفیوں کا طریقہ. صرف امید سے عبادت کرنا مرجئہ کا طریقہ. مرجئہ ایک فرقہ ہے. نمبر 3 صرف ڈر کر عبادت کرنا، اللہ محفوظ رکھے، خوارج کا طریقہ. اہل سنت والجماعت کا طریقہ محبت پلس ڈر پلس امید. ٹھیک ہے، چلیے. اس کے بعد الانقیاد المنافی للترک. اس کلمے کی شرطوں میں سے ایک شرط 5ویں چھٹی شرط یہ ہے کہ انقیاد ہو، تابعداری، کہ اس کلمے کے تقاضوں پر آپ عمل کریں، چھوڑے نہیں. بولے لا الہ الا اللہ، نماز کوئی نہیں آ رہے، اور بولے ارے کیا ہے بھائی، ارے ہم شرک ورک نہیں کرتے، ہم لوگ پکے خاندانی توحید والے ہیں ہم لوگ. ایک سوال، ایک آدمی شرک کرتا ہے، عبادت اللہ کی خالص نہیں کرتا ہے، عبادت میں ملاتا ہے، موحد ہے وہ؟ نہیں ہے نا. موحد، جنت کس کے لیے ہے؟ موحدوں کے لیے ہے. کامیاب کون ہے؟ اہل توحید. موحد کس کا نام؟ جو اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے. ایک آدمی، مثال عبد الرحمن شرک کرتا ہے اللہ کی عبادت میں، خوب کرتا ہے عبادت ہے، 50 سال سے عبد الرحمن عبادت کر رہا ہے شرک کے ساتھ. دوسری عبد الجبار، دوسرے بھائی شرک نہیں کرتے، انہوں عبادت بھی نہیں کرتے اللہ کی. تیسرے بھائی ہے عبداللہ، شرک بھی نہیں کرتے عبادت بھی کرتے. تینوں میں کامیاب اور موحد کون؟ عبد الجبار کیسے ہوتا بھائی؟ ہمارا مسئلہ عبد الجبار موحد ہے. ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ عبد الجبار موحد ہے. ارے کبھی درگاہ پہ نہیں، خاندان نہیں گیا ہمارا. کیا بات کر رہے ہیں؟ امی ابا ننیال کچھ بھی نہیں، شادی بھی کرے تو سسرال بھی ویسے ہی ملا الحمدللہ. اچھا وہ فجر پڑھے چھوٹ گئی، قرآن پڑھے، اللہ کی عبادت کی، عبادتوں میں وہ ہوتا ہی تو ہے، شرک نہیں کرتے ہم لوگ. ارے یہ کیسا مسئلہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا. شرک نہیں کرنا اچھا کام ہے، عبادت تو کرنا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت کرو اللہ کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. آپ شرک نہیں کر رہے، عبادت بھی نہیں کر رہے. ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ موحد نہیں ہے، یہ کامیاب نہیں ہے، غلط ہے، یہ تو جائے گا جہنم، اللہ بچائے. سب سے پہلی پوچھ کس کی ہے؟ عبادات میں سے نماز. آپ نماز بھی نہیں پڑھتے، اپنے آپ کو موحد کہہ رہے ہیں. کیسے موحد؟ اہل توحید کیسے آیا؟ عبادت کرنا، شرک نہیں کرنا. عبادت کرنا اللہ کی، شرک نہیں کرنا. ایک کام کرنا ہے، ایک کام نہیں کرنا. نہیں کرنے والا کام نہیں کر رہے، گڈ. اور اس سے زیادہ ضروری ایک چیز تھی اس کے ساتھ کہ کرنے والا کام تو نہیں کر رہے ہیں آپ، تو عبداللہ بنیں گے انشاءاللہ ہم سب، عبد الجبار نہیں نا. تو یہ انقیاد ہے، جو شرط ہے کہ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد آپ تابعداری کریں، اس کلمے کے تقاضوں پر عمل کریں، اللہ کی عبادت کریں. القبول المنافی للرد. 7ویں شرط اس کلمے کی یہ ہے کہ اس کلمے کے تقاضوں کو قبول کرنا، انکار نہیں کرنا کسی کا.
ٹھیک ہے, 7ویں شرط قبول کرنا. 8ویں شرط بعض علماء نے ساتھ ہی ذکر کیا ہے, بعض علماء نے 8ویں شرط بھی ذکر کی ہے, اور وہ ہے الکفر بما یعبد من دون اللہ, اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب کا انکار کرنا. اور یہ چیز پہلے میں آ گئی, یا اخلاص میں آ گئی یہ چیز. بعض علماء نے اس لیے ساتھ ذکر کیا ہے, بعض علماء نے اس کو الگ علیحدہ اس شرط کو ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے, سب کی اپنی دلیلیں ہیں, وقت نہیں ہے کہ سب کی, یہ سب شرطوں کی, یہ شرطیں کہاں سے لے کر آئے؟ یہ شرطوں کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیات ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمایا جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے یقین کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا, شک نہیں کرتا ہے وغیرہ, ساری چیزوں کی دلیل ہے. محبت کی والذین آمنوا اشد حبا للہ, سب کی دلیل ہے. ٹھیک ہے, چلیے اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ یہ تو لا الہ الا اللہ نفی ارکان, اس کے ارکان نفی اور اثبات, اس کا معنی اللہ کے سوا حقیقت میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یا سچا معبود اللہ ہے. پھر اس کی شرطیں 7 یا 8. اس کے بعد محمد الرسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. اس کا 4 تقاضے ہیں. تقاضا مطلب اس سے کیا چیز لازم آتی ہے بھائی؟ اگر میں بولتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ تو اس سے کوئی چیز لازم آئے گی؟ جی ہاں, 4 چیزیں لازم آئیں گی, جو مجھے شاید یاد آ رہا ہے خطبے میں نے یہاں اس مسجد میں یا کسی مسجد میں نے 3-4 سال پہلے جب آیا تھا تو وہاں میں نے بیان کیا تھا. خیر بات آ گئی, یہاں شیخ نے ذکر کیا ہے تو میں بھی ضرور اس کو ذکر کروں گا کیونکہ کتاب سے ہم چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ کا 4 تقاضا کیا ہے؟ نمبر 1, اشہد ان محمد رسول اللہ مطلب میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اس سے ایک چیز, پہلی چیز ضروری ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کریں گے. داڑھی چھوڑو, جی اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھے, داڑھی چھوڑو. ٹخنے سے اوپر کپڑا رکھو, جی اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھے. پردہ کرو بیوی, عورتیں, لیڈیز, اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھے ہیں. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا. اس کے لیے کنڈیشن ہے استطاعت. اگر استطاعت نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھڑے ہو کر نماز پڑھو, کھڑے ہو کر پڑھیں گے. اگر استطاعت نہیں ہے تو کیا مطلب استطاعت؟ آپریشن ہو گیا پیٹ کا, پیر نہیں ہے صحیح, یا پیر ہی نہیں ہے, کیسے ٹھہر کر, اب استطاعت نہیں ہے اس آرڈر پر عمل کرنے کی, کیا کریں گے؟ لیکن بعض چیزوں میں استطاعت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے, پردہ, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا وغیرہ ہے, تو استطاعت بہرحال اس کی شرط ہے. یہ پہلا تقاضا ہے. کس کا تقاضا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. کیا ہے تقاضا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. نمبر 2, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا. سود, شرک, بدعات, خرافات, سود, داڑھیوں کو مڑانے سے, بیوی پر ظلم کرنے سے, بیویوں کی شوہروں کی نافرمانی کرنے سے, بچوں کی غیر اسلامی تربیت کرنے سے, بے عزتی کسی مسلمان کی کرنے سے, ٹخنوں سے نیچے کپڑے رکھنے سے, عورتوں کا بے پردہ گھومنے سے, فضول خرچی سے, غیبت چغل خوری سے, بہت ساری چیزوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو روکا ہے, لہٰذا اپنے آپ کو اس سے بچانا. کتنے ہو گئے؟ 2. تیسری چیز تصدیقہ فیما اخبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دی ہیں بھائی, خالی اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیے اور قبر کا عذاب نہیں ہے کہتے, وہ قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی حدیث. اشہد ان محمد رسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خبر دی ہے اس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب ہوتا ہے, پناہ مانگی ہے, پناہ مانگی, تو آپ کو ماننا پڑے گا کیونکہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے نبی اس کا, اشہد ان محمد رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں بہت ساری دی ہیں, پچھلے زمانے کی پیشین گوئیاں, قیامت کی نشانیاں, جنت کی خبریں, جہنم کی خبریں. معراج آ رہا ہے نا, ہم مانتے ہیں نا معراج کو, مانتے ہیں. کب ہوا معراج؟ نہیں معلوم, حدیث سے ثابت نہیں ہے. کون سے مہینے میں ہوا؟ حدیث سے ثابت نہیں ہے. کون سی تاریخ میں ہوا؟ حدیث سے ثابت نہیں ہے. ہوا, مانتے ہیں, بالکل مانتے ہیں. قرآن اور حدیث اس پر دلالت کرتی ہے. معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں دیکھی, خبریں دی ہیں حدیثوں میں. ہم مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ مانیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیکھا, جنت میں بیان کیا, جہنم دیکھا, جہنم کا تذکرہ فرمایا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خبروں پر ہم کو یقین. دجال آئے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم بھی بولیں گے آئے گا, ابھی نہیں آیا, آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. قبر کا عذاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چلیے کتنے ہو گئے؟ 3. اطاعت کرنا, نافرمانی نہیں کرنا, یعنی جن چیزوں سے روکا ہے بچنا. تیسری تصدیق کرنا, یقین. چوتھی چیز اللہ کی عبادت محمد رسول اللہ کے طریقے پر کرنا, اپنی مرضی سے نہیں, لوگوں کو دیکھ کر نہیں, کسی امام کو فالو کرتے ہوئے نہیں, اور نہ ہی کس کو عقل کو دیکھ سامنے رکھ کر کہ ہماری عقل میں جیسے سمجھ میں آئے گا ویسے ہم عبادت کریں گے. نہیں, عبادت آپ کو کرنی ہے اللہ کی, ایک ہی راستہ ہے, محمد الرسول اللہ. یہ کس کا تقاضا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے, یہ اشہد ان. اس کے بعد نماز ہے, معلوم ہے 5 وقتہ نماز ہے, اس کی پابندی کرنی ہے, دوسرا رکن ہے.
نماز کی اپنی تفصیل ہے جو آگے فقہ میں آئے گی، ٹھیک ہے، نماز کے شروط وغیرہ کیا ہے، جو عقیدے کے بعد والا سبق ہوگا اس میں وہ چیز آئے گی. دوسری چیز ہے زکوٰۃ ادا کرنا، وہ بھی اپنی جگہ تفصیل ہے اس کی. مخصوص مال میں سے مخصوص طریقے پر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے مخصوص لوگوں تک پہنچانے کو زکوٰۃ کہتے ہیں. اس کی اپنی جگہ ایک لمبی تفصیل ہے کہ کس مال کی زکوٰۃ ہوگی، کتنی ہوگی، کس کو دینی ہے. یہ سب جو ہے انسان کو چاہیے کہ اگر وہ واقعی زکوٰۃ کا اہل ہے، اس کو زکوٰۃ نکالنا فرض ہو گیا ہے اس پر، تو وہ سارا علم حاصل کر لے. اس کے بعد کیا ہے، رمضان کے روزے، رمضان آ رہا ہے، روزے ساری مسائل آپ جانتے ہیں، اس کا بھی علم انسان کو حاصل کرنا چاہیے کہ روزہ کیسا رکھنا چاہیے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کیا کام کرنے، کیا کام نہیں کرنے وغیرہ ساری. حج کرنا ہے، حج اپنی جگہ تفصیل ہے، اور ایئرپورٹ پر بھی ہم ہوتے ہیں، ساتھی آتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے، وہاں پر کتابیں دی جاتی ہے کہ حج کیسے کرنا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. چلیے اس کے بعد یہ پہلا لیسن تھا. دوسرا لیسن مصنف نے یہاں جو ذکر کیا ہے وہ ہے ارکان ایمان. ایمان کے ارکان. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں ایمان کا مطلب، عربی ڈکشنری میں ایمان کا مطلب ہوتا ہے تصدیق. ایمان کا مطلب تصدیق. شرعاً اصطلاح میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے ایمان؟ زبان سے اقرار کرنا، دل سے یقین کرنا، اعضائے جسمانی سے عمل کرنا، نیکیوں سے یہ بڑھتا ہے، گناہوں سے یہ گھٹتا ہے. 5 پوائنٹس. زبان سے اقرار کرنا، دل سے یقین کرنا، اعضائے جسمانی سے ہاتھ پیران سے عمل کرنا، نیکیوں سے یہ بڑھتا ہے، گناہوں سے یہ گھٹتا ہے. یہ 5 چیزیں ہیں، اس کو کہتے ہیں ایمان. اسلام اور ایمان میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ مختصر خلاصہ، اسلام اگر الگ ذکر ہوگا تو ایمان بھی اس میں آئے گا. اس کو بولتے ہیں عموم و خصوص مطلق عربی اصطلاح میں. اسلام اگر الگ ذکر ہوگا تو ایمان بھی اس میں انکلوڈ ہوگا. ایمان ذکر کیا جائے گا تو اسلام اس میں انکلوڈ ہوگا. اگر ایک ہی جگہ اسلام اور ایمان دونوں کو ذکر کیا جائے گا تو اسلام کا مطلب ظاہری اعمال، ایمان کا مطلب باطنی امور. جیسا کہ حدیث جبریل میں ایک جگہ ہے. سمجھ میں آیا؟ الگ اسلام ہوگا تو ایمان بھی اس میں انکلوڈ ہوگا. ایمان الگ ذکر کیا جائے گا تو اسلام بھی اس میں انکلوڈ ہوگا. اگر ایک ہی جگہ دونوں کو ذکر کیا جائے گا کسی نص میں، کسی حدیث میں، تو اسلام کا مطلب ظاہری کام، ایمان کا مطلب باطنی کام. ایمان کے ارکان. ایمان کے 6 ارکان ہیں. کیا دلیل ہے؟ حدیث جبریل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے ایک سائل کی حیثیت سے سوال کیا، اخبرنی عن الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایمان کے بارے میں بتایا. کیا ایمان کا جواب دیا انہوں نے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، او کما قال رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اچھی بری. اسلام کے کتنے پلرز ہیں؟ اس کے کتنے ہیں؟ 6. ضروری ہے سب یہ یاد رکھنا، یہ تو بیس ہے. جڑ 100 معلوم فتوے، اس کے پیچھے اس کی نماز، اس کے ایمان کے ارکان ہوں گے 4-5. نہیں پڑھے نا، نہیں معلوم ہے، بڑے بڑے فتوے. ارے انہوں مولانا وہ کافر ہو گئے. وہ علم حاصل کیجئے، فتویٰ لوگوں پر نہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جواب دینے والا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک سوال کسی نے کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کا سوال سن کر اپنے سر کو نیچے جھکائے. ساتھی نے کہا شاید سنے نہیں ہے سوال. ساتھی نے، ان کے شاگرد نے کہا، اے ابن عمر، فلاں یہ صاحب جو سوال کر رہے ہیں وہ یہ ہے ان کا سوال، آپ جواب دیجئے. ابن عمر نے کہا ٹھہرو ذرا، جلدی مت کرو، ہمیں سوچنے دو. اگر ہمارے پاس علم ہوگا تو اس علم کی بیس پر ہم فتویٰ دیں گے، جواب دیں گے. علم نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے اللہ و رسول عالم. تم سمجھتے ہو کہ ہم جو جواب اور فتویٰ دیں گے اللہ نہیں پوچھے گا؟ اللہ اس جواب اور فتوے پر بھی ہم سے سوال کرے گا. بولنے دو ذرا، سوچنے دو. اللہ کیا ڈر اللہ کا. اور یہاں 4 حدیثیں معلوم فتووں پر فتوے. ہمارا حال نہیں ہے، اللہ محفوظ رکھے. چلیے، تو ایمان کے ارکان. اللہ پر ایمان. کیا مطلب اللہ پر ایمان لانا؟ اللہ کی ربوبیت پر، اس کی الوہیت، اس کی اسماء و صفات پر علم ہے. اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کا رب ہے، وہی سچا معبود ہے، اس کے اچھے اچھے نام ہیں اور بلند و بالا اس کی صفات ہیں. مختصر صرف، ٹھیک ہے. ایمان باللہ میں یہ چیزیں، ایمان باللہ میں توحید کی 3 قسمیں جو آگے آ رہی ہیں وہ ساری آ جاتی ہیں. فرشتوں پر ایمان کا مطلب اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے اور ان کی بہت زیادہ قسمیں ہیں. وہ اللہ کے حکم کے تحت
کام کر رہے ہیں. کچھ درود پہنچانے والے, کچھ لوگوں کے اعمال نوٹ کرنے والے, کچھ حساب و کتاب پر مامور, کچھ بارشوں پر مامور, مختلف ہے. کوئی انسانوں کی جان بچانے پر مامور وغیرہ وغیرہ, ان کی اپنی قسمیں. ان میں جو ہے بعض کے نام آئے ہیں تو نام کے ساتھ ہم ان پر ایمان لائیں گے, جیسے جبرائیل علیہ السلام وحی لانے والے فرشتے. بعض لوگوں کے نام نہیں ہیں, ایسے ہی اجمالی ذکر کیا گیا ہے, تو جو اجمالی ذکر ہے وہ اجمالی ایمان ہم لائیں گے, تفصیلی ذکر ہے تو تفصیلی ہم ان پر ایمان لائیں گے. اور یہ اللہ کی مخلوق ہیں, ان میں ربوبیت اور الوہیت کی کوئی خصوصیت نہیں پائی جاتی ہے. کن میں؟ تو ہمارا ان پر ایمان ہونا, انکار نہیں. ان کا انکار کفر ہے. رسولوں پر ایمان لانا, اس بات پر یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم و ملت کی ہدایت کے لیے ہر قوم اور ملت میں ایک پیغمبر کو بھیجا ہے توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے اور شرک سے ڈرانے کے لیے. اور یہ سارے مرد تھے, یہ بشر تھے, مرد تھے, بشر تھے. پہلے ہیں ان میں نوح علیہ السلام اور آخری ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ختم. ان میں بھی کسی کے اندر, ان نبیوں میں بھی ربوبیت اور الوہیت کی خصوصیت, یعنی یہ نہ رب ہے نہ معبود ہے, یہ اللہ کے بندے تھے. اور نبوت کسبی, نبوت وہبی ہے, کسبی نہیں, حاصل نہیں کی گئی ہے نبوت کہ نبیوں نے خاص عبادتیں کی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم اتنی عبادتیں کیے ہو, تم کو ہم نبی بناتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ جس کو چاہے نبی بناتا ہے. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. اس کے بعد کتابوں پر ایمان لانا, لوگوں کی رشد اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے کتابیں نازل کی ہیں, تو جن کا ذکر ہے ہم کتابوں کے ساتھ, اور جو ذکر نہیں ہے اجمالی طور پر ان کا ایمان لائیں گے. جہاں تفصیلی طور پر مشہور تورات, زبور, انجیل, قرآن اور صحیفے دیے گئے نبیوں کو. تورات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا جو آسمانی کتاب ہے. انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا جو آسمانی کتاب ہے. اور تیسری زبور آسمانی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر نازل کیا تھا. آخری کتاب قرآن مجید ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی. اس کے علاوہ صحیفے بھی دیے گئے, تختیاں. صحیفے مطلب تختیاں جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام تھے, جیسے کہ ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تختیاں بھی, صحیفے بھی عطا کیے تھے. پچھلی ساری کتابیں کینسل ہیں سوائے قرآن مجید کے. قرآن مجید جو ہے ناسخ ہے, باقی کتابیں منسوخ ہیں. اب عمل قیامت تک صرف قرآن پر ہوگا, اس کے علاوہ کوئی کتاب قیامت تک آنے والی نہیں ہے. یہی آخری کتاب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے. یہ کتاب آسمانی پچھلی جو کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اس پر ہمارا ایمان ہوگا. چلیے اس کے بعد کون سا باقی؟ 4 ہو گئے نا. 5واں رکن ہے ایمان کا یوم آخرت پر. اس بات پر یقین ہونا چاہیے, ایمان لانا چاہیے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے شروع میں پیدا کیا ننگے بدن, ننگے پاؤں, بغیر کپڑے کے, بغیر ختنہ کے, ویسے ہی دوبارہ انسانوں کو پیدا کیا جائے گا. کما بدأکم تعودون. ہمارا ایمان ہو جائے, پھر اللہ تعالیٰ حساب لے گا. ٹھیک ہے. اور اس سے جڑی ہوئی چند چیزیں ہیں جو آخرت پر ایمان لانے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. وہ ایک لمبا سلسلہ ہے, مختصر اس کو میں بہت ہی مختصر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. وہ یہ ہے موت پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم کو موت آنے والی ہے. کب آنے والی ہے, کہاں آنے والی ہے, نہیں معلوم ہے. موت کے بعد جو ہے اس کے جو مراحل ہیں, قبر میں سوالات ہوں گے 3. جواب دینے والے کو نعمت ہوگی, انکار کرنے نہیں جواب دینے والے کو قبر میں عذاب دیا جائے گا. اور اس کے بعد قیامت واقع ہوگی, پوری دنیا ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا, سب سے حساب لے گا. جس نے اچھا کیا اس کو اچھا بدلہ ملے گا, جس نے برا کیا اس کو برا بدلہ دیا جائے گا. جنہوں نے اچھے کام کیے, اچھے کام کیے, نیکیاں کی ہیں, ان کی نیکیوں کو گناہوں کو تولا جائے گا. فمن ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. جن کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا, بھاری ہو جائے گا, اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا, ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا, نعمتوں کی زندگی. اور جن کے گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم ہوں گی, ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. پھر موت کو جو ہے ختم کر دیا جائے گا. خلود ہنا بلا موت خلود ہنا, یہ مطلب یہ لوگ جنت میں جو رہیں گے ہمیشہ جنت میں, جو جہنم میں رہیں گے ہمیشہ جہنم میں. کچھ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں جائیں گے, جن کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ لوگ جہنم میں جائیں گے. شرک انسان کرتا ہے, نیکیاں کتنی بھی کرے تو وہ جہنم میں جائے گا. کافر اور مشرک ہمیشہ کے لیے دوزخی ہے. مسلمان جو توحید پر تھا, توحید وہ تھوڑی دیر پہلے جو بولا نا عبداللہ کے جیسے جس نے زندگی گزاری, تو اگر اس کے ساتھ اس کے گناہ بھی تھے, اگرچہ کبیرہ گناہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے. انشاء غفر لہ انشاء عذبہ. اگر اللہ چاہے تو معاف کر کے اس کو جنت میں جائے گا, اگر اللہ چاہے تو اس کے گناہوں کی سزا دے کر اس کو جنت میں جائے گا. لیکن موحد کے لیے جنت پکی ہے, یا تو شروع میں یا تو عذاب کے بعد. ٹھیک ہے, یہ اس پر ایمان ہونا. تقدیر پر ایمان آخری رکن ہے. تقدیر پر ایمان کے لیے 4 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے.
تقدیر اندازے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تقدیر پر ایمان لانے کے لیے 4 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. نمبر 1 اللہ کے علم پر ایمان. نمبر 2 اللہ کے کتابت لکھوانے, اللہ نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے, قلم کو پیدا کیا, کہا کہ لکھو, قلم نے لکھ دیا ہے ساری چیزیں. تیسری چیز اللہ کی مشیت ہے, ارادہ, جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. چوتھی چیز ہے کیا ہے, خلق, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. علم پہلی چیز تقدیر پر ایمان لانے کے لیے, اللہ کے علم ازلی پر ایمان. نمبر 2 اللہ کی کتابت پر ایمان, لکھانے پر. نمبر 3 اللہ کی مشیت, اس کے ارادے پر ایمان. نمبر 4 اللہ کے پیدا کرنے پر, اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہمارے اعمال کو بھی, ہمارے جو اعمال ہیں اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اس کے بعد آخری لیسن ہے مختصر, وہ ہے توحید کی قسمیں اور شرک کی قسمیں. لیسن نمبر 3 اور آخری, توحید کی 3 یا 2 قسمیں ہیں, شرک کی 3 یا 2 قسمیں ہیں. توحید کی قسمیں کیا ہیں؟ توحید کس کو کہتے ہیں؟ واحد, ایک. توحید ایک کرنا. کس کو کس میں کرنا؟ اللہ کو عبادتوں میں ایک کرنا. ٹھیک ہے, اللہ کو عبادتوں میں ایک کرنا. توحید کی 3 قسمیں ہیں. کیا دلیل کی توحید کی 3 قسمیں ہیں؟ اس کو کہتے ہیں استقراء. یا آپ ایسے سمجھیں, یہ جو علماء سے سنا ہوگا آپ نے, توحید کی 3 قسمیں, تو ربوبیت, الوہیت, اسماء, اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی پوچھے کیا بولیں گے؟ قرآن اور حدیث کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید 3 قسم کی موجود ہے. قرآن کی آیات میں توحید 3 قسم کی آپ کو ملے گی. چوتھی کوئی توحید حاکمیت قرآن میں موجود نہیں ہے. یا تو ربوبیت, یا تو الوہیت, یا تو اسماء و صفات. توحید ربوبیت مختصر 2-3 منٹ میں بس انشاءاللہ. توحید ربوبیت, اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک سمجھنا. اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک سمجھنا. کیا کام ہے اللہ کے؟ بارش برسانا, پیدا کرنا, زندہ کرنا, موت دینا ہے, بہت سارے, رزق دینا. ٹھیک ہے, یہ اللہ کے کام. اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک سمجھنا, توحید ربوبیت. ایک ڈیفینیشن. بعض علماء نے دوسرا ڈیفینیشن بیان کیا ہے, اس بات پر ہمارا ایمان اور یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق و مالک, رازق اور مدبر ہے. بعض نے ایسا بتایا, بعض نے ایسا بتایا. ٹھیک ہے, اس کی دلیل الحمدللہ رب العالمین, سورہ فاتحہ کی پہلی آیت, سورہ ناس کی پہلی, قل اعوذ برب الناس. دوسری توحید کی قسم ہے توحید الوہیت. الوہیت الہ سے نکلا ہے, الہ کا معنی معبود, اپنے کاموں کو ایک اللہ کے لیے کرنا. توحید ربوبیت کیا ہے؟ اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک سمجھنا, یعنی وہی اکیلا ہے جو پیدا کرتا ہے, رزق دیتا ہے, سب کچھ دیتا ہے, کوئی اس کا پارٹنر شریک نہیں. توحید الوہیت, اپنے سارے کام ایک اللہ کے لیے کرنا. آپ کو نماز پڑھنی ہے صرف اللہ, سجدہ کرنا اللہ کرو, مسجد بنانی ہے صرف اللہ کے لیے بنائیے, سارے افعال العباد ایک خالص اللہ کے لیے. یا بعض علماء نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرنا, اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا, الوہیت. اور یہی لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے, توحید الوہیت. تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات. اللہ کے جتنے نام قرآن و حدیث میں آئے ہیں اور جو صفات ذکر کی گئی ہیں ان میں اللہ کو ایک سمجھنا. اللہ کے جتنے نام اور صفات قرآن و حدیث میں آئے, اللہ کو اس میں ایک سمجھنا. نہ کسی نام یا صفت کا انکار کرنا, نہ کسی نام یا صفت کی کیفیت بیان کرنا, نہ کسی نام یا صفت کا معنی بدلنا, نہ کسی نام یا صفت کی تشبیہ یا تمثیل دینا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ توحید اسماء و صفات ہے. ایک قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مریم آیت نمبر 65. اس ایک آیت میں اللہ نے 3 قسم کی توحید کو ذکر کیا ہے. کیا ہے وہ آیت؟ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ. سورہ مریم آیت نمبر 65. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمانوں اور زمین کا رب اور ان کے درمیان ہر چیز کا رب. تو ربوبیت ہوگی. فاعبدہ واصطبر لعبادتہ, تو تم اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر جم جاؤ. یہ کیا ہے؟ توحید الوہیت. هل تعلم له سمیہ, کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی ہم پلہ بھی ہے, اس کے جیسا کوئی ہے؟ کوئی. یہ کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات. تو اس طریقے سے یہ توحید کی قسم ہے. بعض علماء نے توحید کی قسموں کو 2 بیان کیا ہے. ایک توحید علمی خبری جس میں ربوبیت الوہیت کو ایک جگہ ذکر کیا ہے, عفواً توحید اسماء و صفات اور توحید ربوبیت کو ایک گردانا ہے, ایک ذکر کیا ہے, اور اس کا نام کیا دیا ہے؟ توحید علمی خبری, مذکر میں موجود ہے. اور دوسری توحید الوہیت کو انہوں نے کہا توحید عملی طلبی. توحید عملی طلبی. اس کے بعد ہے شرک, اور شرک کی قسمیں. شرک, اللہ شرک کہتے ہیں عربی زبان میں ملانے کو, ملاوٹ. شرک کی 2 قسمیں ہیں. بعض علماء نے 3, شیخ نے 3 قسمیں اس کی ذکر کی ہیں.
شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے تو شرک کی 3 قسمیں ذکر کی ہیں, ہم وہی بتائیں گے آپ. ایک شرک اکبر, دوسرا شرک اصغر, تیسرا شرک خفی. ٹھیک ہے, یہ 3 قسمیں ہیں شرک کی. بعض علماء نے کہا 2 ہی شرک ہیں, اکبر اور اصغر. خفی کو اصغر میں شامل کیا ہے. اس کو انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے. شرک اکبر کس کو کہتے ہیں, شرک اصغر کس کو کہتے ہیں, اور شرک خفی کس کو کہتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیزیں پڑھائی گئی ہیں بتائی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. چونکہ وقت ہو چکا ہے اس لیے پڑھا نہیں جا سکتا ہے. آپ لوگ پڑھیں کہاں تک ہوا ہے, 20 سوالات, پہلے سے 20 نمبر تک سوالات کا جواب آپ کو یاد کرنا ہے کل تک انشاءاللہ. سوال نمبر 1 سے لے کر سوال نمبر 20 تک رکھیں. جزاک اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.